وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. اللهم امدحهم اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنے عالم غیب ہونے کی شان اور بزرگی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے غیب کو جانتا ہے، اللہ الغیوب ہے، اسی کے ہاتھ میں غیب کے خزانے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کل کیا ہونے والا ہے نہیں جانتا۔ بہترین سننے والا، بہترین دیکھنے والا، اور اس کے علاوہ کسی کا کوئی یار و مددگار، کوئی ولی نہیں ہے۔ اور بڑی بات تو یہی ہے جو اللہ نے بیان کیا، وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ وہ اپنے کسی بھی معاملے میں، اپنے کسی بھی حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مرضی کا مالک ہے، ایک اکیلا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزر جاتا ہے۔ کرنے سے پہلے نہ جبریل سے پوچھتا ہے نہ میکائیل سے پوچھتا ہے، اسے جو ارادہ ہوتا ہے، جو مشیت ہوتی ہے، وہ ان کے لفظ سے وجود ملاتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ کام کر جاتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں بیان فرماتا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ۔ اللہ کے نبی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے، پڑھ کر سنائیے اللہ کے نبی، اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے تمہارے پروردگار عالم کی کتاب میں سے۔ یہ کتاب ہے شدہ وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا اللہ نے اس میں آیتوں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو فرمایا جس وقت میں قرآن مجید کتاب میں سے جو آیتوں کو اللہ اتارتا ہے وہی بھیجتا ہے، پڑھ کر سنائیں۔ یہ رسالت کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہے جو اللہ بیان فرماتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے اس بات کی گواہی لی اور خود بھی گواہی دی، حل بلغت رسالت۔ لوگوں تم اس بات کی گواہی دو، اقرار کرو کیا میں نے میری رسالت کو، اللہ کے وحی اور پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا بھی دیا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ جو اس میدان میں جمع تھے ایک آواز ہو کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو کچھ اللہ نے وحی فرمائی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور آپ کو اللہ نے اور جو احکام میں پہنچائے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ کلمہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھتے ہوئے فرمایا، اللہم انت شاہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، سارے مجمع نے اقرار کر لیا کہ میں نے تیری رسالت کو لوگوں تک پہنچا دیا، تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ بتایا بلا کم و کاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبر کا زبر، زید کا زید پڑھ کر لوگوں کو تلاوت کر کر سنا بھی دیا، اور اس کی جو گہرائی ہے اس میں جو معنی ہے لوگوں کو سمجھا بھی دیا۔ اور جو مریدین ہوتے ہیں، مستشرقین ہوتے ہیں، جو انگریزی تربیت رکھنے والے انگریز ہوتے ہیں، جو برٹشرز ہوتے ہیں، اور جن کو صرف زندگی میں حکومت ہی کرنی ہوتی ہے، جن کے رگ و ریشے میں حکومت کے سوا، اقتدار کے سوا نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور احادیث پر،
کے حق بجانب ہونے پر شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہوں اور لوگوں میں بد ذہنی پیدا کر دیتے ہیں۔ ورنہ جو آدمی صحیح متبع صحیح طبیعت کو لے کر قرآن و حدیث کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، اسے حق بات سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ اللہ اسے صحیح راستہ دکھا دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی جو کچھ اللہ کی کتاب میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے اس وحی کو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ لا مبدل لکلمات، وہ اپنے پیغامات میں تبدیلی نہیں کرنے والا۔ ایک مرتبہ اللہ ایک حکم کرتا ہے اور بعد میں چل کر لوگوں کو تکلیف ہو جاتی کہ پہلے ایک حکم کیا اور بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے اس حکم کو نکال لیا، دوسرا حکم دیا۔ اور جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پہلے قانون بنتا ہے اور لوگ پھر اللہ بول دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ میں دوسرا بل پاس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، پھر ایک نیا قانون بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے سوچے سمجھے کوئی حکم نہیں کرتا۔ اور جیسے 5 وقت نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اس سے پہلے ہم نے ان آیات کو پڑھ بھی لیا اور اوقات جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کے حدیث کی روشنی میں اسے سمجھ بھی لیا۔ 5 وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے پندرہویں پارے کے اندر ذکر بھی فرما دیا۔ 5 وقت کے نمازوں کے تعلق سے اگر سرسری طریقے سے اگر کوئی آدمی دماغ سے اگر سوچ کر دیکھے، جس کے دل کے اندر دلیت ہو، عناد ہو، بغض ہو، وہ یہی سوچ کر ڈال دے گا عصر اور مغرب کے درمیان میں 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ایسے میں اللہ کا بندہ عصر کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، جا کر دکان پہ بیٹھا اور سورج غروب ہو گیا، پھر سے اذان ہوئی، پھر دکان کو بند کرو، یا بندی تو اپنے کسی بھی دکان میں کام کرنے والے پہ بھروسہ کرو اور نکل کے آؤ۔ پھر 1.5 گھنٹہ نہیں گزرا کہ عشاء کی اذان ہو گئے، پھر آتے رہنا جاتے رہنا، گھنٹے گھنٹے سے اللہ تعالیٰ کے مسجد کی زیارت کرنا، نماز پڑھنا، اس میں جس کے دل کے اندر عناد ہے، بغض ہے، اور جو صحیح معنوں میں صحیح بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک لفظ میں قرآن کے زبان میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، کوئی بندہ یہ سوچتا ہے یہ حکم بہت ہی تکلیف دہ حکم ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صبح میں 1 مرتبہ نماز پڑھ لی اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ نماز پڑھ لی، 2 وقت میں نماز پڑھ لی اور باقی اوقات کے اندر چلتے پھرتے نظر آئے۔ سفر میں بھی نماز پڑھو، حضر میں بھی نماز پڑھو، حتیٰ کہ جنگ کے میدان کے اندر نماز پڑھو، بس سکرات کے وقت تک نماز پڑھنا ہی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر، یہ نماز کے پہلے حکم کو ہی دیکھ کر عقل والا عقل سے اگر سوچے گا تو یہ سمجھے گا یہ اس بات پر، اس قانون پر عمل کرنا انسان کے لیے تو بے حد مشکل، اور یہ قانون کو وہ ایک دم اپنی زندگی سے بے دخل بنا کر چھوڑے۔ جنگ کے میدان میں ٹرین دھچکے مار کے چل رہی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، گھوڑا میدان جنگ میں دوڑ رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا تو ایک جماعت نماز پڑھنا اس کے حالے پر، اور دوسری اس کے اپنے پیچھے تعاقب کرنا، جان کو جوخم میں ڈالنا اور پھر بھی نماز پڑھنا۔ سواری چل رہی ہے، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لینا، جس طرف کو قبلہ ہے تحقیق کرنا، معلوم کرنا، معلوم نہ ہونے کی صورت میں جس طرف کو سواری جائے اس طرف کو پڑھنا، اور اگر معلوم ہو رہا کہ ٹرین گھوم رہی ہے تو بندہ اس کے مطابق گھوم جانا۔ اس سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے سرسری نظر سے اگر کوئی آدمی سوچتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان کی کمی یا حیدی بیماری ہے، فوراً یہ رد کر دے گا کہ بابا یہ قانون انسانوں کا ہو نہیں سکتا، انسانوں کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلمات، تو 1000 مرتبے بھی اس میں کمزوریاں ٹٹول کر اگر نماز 5 وقت پڑھنے سے انکار بھی کرتا ہے، کافر بن کے مر جائے، اس کی اللہ کو
گندی، مگر تیرے ہڑتال کرنے کی وجہ سے اللہ 5 نمازوں کو 2 نماز بنانے والا ہے۔ لا مبدل لکلمات، وہ اپنے احکام کے اندر رد و بدل، ترمیم اور اضافہ، امینڈمنٹ لانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جو کہہ دیا نعوذ باللہ جب سے ایک بات سمجھ میں آئی سو کہہ دیا، اور بعد میں خود کی شان اور بزرگی کا سوال پیدا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے بات واپس لینا نہیں چاہتا ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ بے سمجھے سوچے نعوذ باللہ کوئی بات نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر جو اللہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم کرو، یعنی تو رمضان میں 12 گھنٹے روزہ رکھنے کا حکم کرو، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں سے ادا کرنے کا حکم کرو، یا قربانی دے دیں، اور اسی طرح حج بیت اللہ کا حکم کرو، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس میں سے خیر خیرات کرنے کا حکم کرو، جو بھی حکم کرو، اس میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں بندہ جتنا ڈھو سکتا اٹھا سکتا اس سے زیادہ اللہ بندے پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ میرا اور آپ کا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدے سے ہم اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے بہت ہی مہربان ہم تصور کرتے ہیں، اور اللہ کو یا رحمان یا رحیم پکارتے ہیں۔ اللہ ہمارے تعلق سے رحمان، اللہ بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ مہربانی سے جو قانون بنے گا اس میں ہمدردی ہوگی، غصے سے جو قانون بنے گا اس میں ظلم پایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کی جو شروعات کی ہے نا الرحمن الرحیم سے، قرآن مجید کو اللہ شروع فرمایا، جو کانسٹیٹیوشن بنایا مہربانی سے بنایا، جو شریعت بنایا رحمان بن کر بنایا، جو قانون اور جو لائی ہے عمل نظام عمل اللہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا رحیم بن کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کریمہ سے جب اللہ قرآن کو شروع کیا ہے تو اللہ اپنا آپ جو تعارف کراتا ہے، ارے اللہ کے بندے میں جو قرآن تجھے دیتا ہوں مشکل نہیں سمجھنا، اللہ تیرا تجھے رحمان بن کر رحیم بن کر یہ الحمد کا سورہ بھی دیتا ہے، اور سورہ ناس 114 سورتیں بھی دیتا ہے۔ اور جب کوئی بھی آقا کسی کو بھی مہربان بن کر خوش مزاجی سے اگر کوئی کام بتاتا نا، تو اگر وہ کام سننے والا اس سے اگر دلی لگاؤ رکھتا ہے، مئی کے مہینے میں چلچلہ کی دھوپ میں بھی باہر نکل کر اپنے دوست کے تعلق سے یا اپنے یجمان یا اپنے آقا کے تعلق سے آئس کریمس لانا، ٹھنڈے پانی میں دے کر کھول کر اسے ٹھنڈا پانی پلانا، اور سارے جھاگ اور لو کو خود سہ لینا، اس اللہ کے بندے کے لیے بشاشت کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ماں اپنے بچے کو دھوپ کے موسم میں بھی ٹھنڈک میں رکھنے کے لیے اپنے سر سے پلو اتار کر بچے کے سر پہ پلو دے دیتی، یہ مہربانی ہے اور یہ محبت ہے اور یہ شفقت ہے، اور جو ماں کو مجبور کر دیتی ہے وہ بچے کے تعلق سے بل بلا جاتی ہے۔ اور ایک ماں کا یہ عالم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا پروردگار کوئی قانون بنائے اور اس کے اندر بندہ یہ سمجھے کہ یہ چل نہیں سکتا، پرانے زمانے کا قانون ہے۔ اور جب لوگ پرانے اور ماڈرن زمانے کے نہیں تھے، اثر پڑھ کر سو جاتے تھے، 5 بجے کھانا کھا کر سو جاتے تھے اور صبح 5 بجے اٹھ کر کسان اور زراعت کرنے چلے جاتے تھے، تو اس وقت میں یہ سارے کام ہوا کرتے تھے، خالی بیٹھے رہتے تھے۔ 5 وقت کی نماز کیا 50 وقت کی بھی پڑھنے کے پاس وقت موجود تھا۔ ماڈرن زمانہ ہے، بندہ کمپٹیشن کے زمانے میں ریپیٹنگ فورس کے ساتھ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور ایسے زمانے میں اسے کام کھینچ کر کہ چلو نکل کے آؤ، چلو نکل کے آؤ، زمانہ ترقی نہیں ہوگا
یہ ایمان کی کمزوری، اور میں تو یہ کہوں گا کہ کفریہ کلمات بھی، اور جس سے بندے کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مبدل لکلمات، اللہ جو حکم کر دیتا ہے بڑی مہربانی سے کرتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ وَأَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر قانون پر عمل ہی نہیں کرے گا کہ مشکل سمجھ لے گا، اللہ تعالیٰ کی تقبیح فرماتا ہے ہرگز اللہ کے نبی کے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی جگہ جائے پناہ بھی نہیں پائے گا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوگا۔ اور کون سی جگہ ہے جہاں جا کر بندہ کسی کا پلہ پکڑ کر، کسی کا دامن پکڑ کر اپنے آپ کو بچا سکے گا؟ لن تجد، پورے عالم میں اللہ کو چھوڑ کر تو کہیں بھی کسی بھی جگہ پروٹیکشن نہیں پا سکے گا۔ ملتحدہ، جگہ پناہ کی جگہ کو ملتحدہ کہا جاتا ہے، جہاں جا کر بندہ پناہ لے سکتا ہے۔ جیسے ماں کے گود میں بچے کے لیے پناہ ہے کہا، کوئی چھیڑتا ہے نا پیار سے بھی تو فوراً بچہ جا کر اپنے ماں کے گود میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور اسے سکون مل جاتا ہے۔ اور جیسے مرغی کے چوزے جیسے ہی گدھ کو دیکھتے ہیں، پرندے کو دیکھتے ہیں، دوڑتا جاتے ہیں اور پروں میں چھپ جاتے ہیں، اسے ملتحدہ کہا جاتا ہے۔ جہاں جا کر جان بچ جاتی اور سکون مل جاتا ہے کہ میری جان چھوٹی اور میں بچ کر نکل گیا۔ فرمایا جیسے مرغی کے چوزوں کے لیے مرغی کے پروں کے اندر ملتحدہ ہے، جیسے بچے کے لیے ماں کی گود ملتحدہ بن جاتی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کی مہربانی کا سایہ چھوڑ کر اللہ کے نبی اگر تو یہ باتوں کو نہیں مانتا، کوئی جائے پناہ تیرے لیے ہو نہیں سکتی، تو نہیں پا سکے گا۔ کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو خطاب فرماتا ہے آپ کے تو آپ کے ذریعے سے اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ لمبی آیت ہے، میں انشاءاللہ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی ایک بات ہمارے سامنے آ چکی کہ اور جو جن کو اللہ پیسہ دیتا نا وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اپنے کمائی کا روپیہ، اور جسے اللہ توفیق دینا وہ حضرت عثمان غنی کی طرح پیسے لے کر بھی بہت ہی عاجز والی زندگی گزارتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر ہی معمولی انسان اترانے لگ جاتا ہے، اور جسے اگر ہیلی کاپٹر مل جائے تو کیا حال ہوگا۔ جب کل تک چیکڑے پہن رہا تھا اسے ذرا ٹیرلنگ کے کپڑے پہننے کی اگر اللہ توفیق دے دینا وہ تو پھر صحیح منہ لگ کر بات بھی نہیں کرے گا۔ آج زمانے کے اندر صحبت کی کمی ہو گئے اور گھروں کے اندر بھی تربیت نہیں ہے، اور اصل میں جو ٹین ایج کا اللہ جو مارجن دیتا ہے نا بلوغ کے وقت تک، اور جو بچہ بچی گھر کے اندر پلتے ہیں، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ تربیت کرنے کے لیے ہی ان بچوں کے اوپر اللہ ایک وقت اتنا دیتا ہے کہ کرامن کاتبین ان کے تعلق سے کوئی گناہ نہیں لکھتے، اس وقت ان کو اچھا اور برا، حلال حرام، ادب قاعدہ، یہ ساری چیزیں اگر ماں باپ سکھا دیتے ہیں تو اسلام کو، اخلاق کو اپنا پراپرٹی سمجھ کر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور زمانے میں تو ماں باپ ان بچوں کے تعلق سے اتنی عیاشی کرانے پر اور ان کو ہائی سوسائٹی میں کھڑے ہونے پر ان کو اتنی ترغیب دلاتے ہیں کہ بچے اپنے آپ کو انگریزوں سے تو کم سمجھنا نہیں چاہتے، جس کے نتیجے میں بعد میں چل کر یہ ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ ہوتا ہے اور بچہ پیر پیتے ہوئے کلب کے اندر زندگی گزارتا ہے، اور یہ آدمی تو کھڑے ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے، باپ کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، وہ بچہ اجازت دیتا ہے گھر میں سے آپ جنازہ پڑھانے میں آ کر شریک ہو جاتا ہوں۔ کتنی رکعت ہوگی جنازے کی؟ آدھا گھنٹہ پڑھے گی کہ گھنٹہ پڑھے، آ کر شریک ہونے کی بات کرتا ہے، اور یہاں 5 منٹ میں جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، اور اس سے ذرا بھی چہرے پر، پیشانی پر پل بھی نہیں پڑتا۔ جس نے پڑھایا، لکھایا، سب
مسجد میں امام پڑھاتا ہے یعنی کوئی اس کا رشتہ دار پڑھاتا ہے، اور جو بہت بڑا ہائیلی امپلائی ہائی سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والا، اور اسے فون کرتے ہیں سب میں کھڑی ہو جا کر، اگر اللہ کے بندے کھانے نکل کے آ جا، اور وہ جواب دیتا ہے کہ آپ پڑھ لو، میں آ کر شریک ہو جاتا ہوں، نماز ختم ہو جاتی ہے اور اسے چرچا ہے۔ یہ جو بچپن سے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ کا جنازہ غیر پڑتا ہے اور بیٹا دعا کرنے سے بھی رہ جاتا ہے، اور اللہ اصل میں کرنے نہیں دیتا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرے، اور بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے کہ تیرے ہاتھ تیرے باپ کے تعلق سے اٹھنے نہ پائے۔ اللہ توفیق دے تو کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے، اور اللہ جسے توفیق نہ دے وہ دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اس وبال سے، اس غفلت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔